قرآن کریم مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل نئی دہلی کے قومی نائب صدر ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے جسے اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کا مقصد انسانوں کی رہنمائی ہے۔ یہ عبارت و معنی دونوں اعتبار سے اللہ کا کلام ہے۔ اس کی کل سورتیں 114 ہیں۔ ان تمام سورتوں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور بے حد رحم والا ہے سے کی گئی ہے۔ پہلی سورہ الفاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ انتہائی جامع سورہ ہے جسے قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا گیا ہے، اور اس کو روزانہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ اس میں اللہ واحد کے لیے حمد اور اس کی ربوبیت کا اظہار ہے، اور یہ کہ روز جزا میں تمام امور کی ملکیت صرف اس کی ہوگی۔ حمد و ثنا کے بعد بندے کا اپنی بندگی اور صرف ایک اللہ کی عبادت و استعانت کا اظہار ہے۔ اس کے بعد کی 3 آیتیں ہدایت طلبی یعنی منزل مقصود کی رہنمائی کے لیے درخواست، گمراہ افراد کی روش سے اجتناب اور نیک و صالح بندوں کے راستے پر چلنے کی استدعا اور مغضوب لوگ کی راہ پر نہ چلنے کی طلب ہے۔ سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ اور پھر دوسری سورتیں ہیں۔ اس طرح پورا قرآن اسی صراط مستقیم کی تفصیل ہے۔ قرآن مجید فصاحت و بلاغت اور علوم عربیت کا شاہکار ہے۔ وہ الفاظ و معنی دونوں اعتبار سے ایسا کامل و مکمل معجزہ ہے جس کے مقابلے میں دنیا کے تمام جن و بشر اس جیسی ایک سورہ یا اس کی چند آیتیں یا ایک آیت بھی لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فصحا عرب و عجم کو چیلنج کیا اور دعوت مقابلہ دی، مگر سب نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ قرآن کریم کی لسانیات اور معنوی پہلوؤں کے اعلیٰ معیار پر ہونے کے باوجود اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اسے پڑھنے اور سمجھنے والوں کے لیے آسان کیا ہے۔ اسی لیے عہد نبوی سے لے کر آج تک اسے پڑھا جا رہا ہے، اور ہر جگہ بڑے چھوٹے پورے قرآن کو حفظ بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی قرأت میں ایک خاص صوتی حسن و جمال بھی پایا جاتا ہے جو قرآن کے ہر لفظ اور ہر آیت سے نمایاں ہے۔ اس کے ہر لفظ اپنا ایک جداگانہ حسن رکھتا ہے، اسی کو حسن قرأت کہتے ہیں۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کا دل و دماغ اسے پڑھ کر عظمت الہی کے آگے جھکے۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس کو پوری طرح سمجھنے اور اس کے لسانیات اور جمال اور بیانی دل آویزوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ عربی سیکھیں، عربی سے شغف رکھیں۔ البتہ ایسے لوگ جو عربی لغت و زبان کا علم نہیں رکھتے ہیں وہ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ گرچہ ترجمہ سے کلام اللہ کی وسعت معنی کا حق ادا نہیں ہوتا ہے اور کلام الہی کے پوشیدہ اغراض و معنی ترجمہ میں نہیں آ سکتے ہیں، لیکن اس دشواری کے باوجود علماء نے ضرورتاً ترجمے کی اجازت دی ہے۔ اس لیے ترجمہ و تفسیر سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور تفسیر کرنے کے کئی طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ پہلا، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہے، یعنی قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کسی بات کو ایک جگہ مختصر بیان کرتے ہیں تو دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کا یہ طریقہ ہر دور میں رہا ہے اور قرآن فہمی کا یہ طریقہ قابل اعتماد ہے۔ دوسرا طریقہ جو سب سے آسان اور بہتر ہے وہ سنت رسول کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ نحل آیت 44 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن کی وضاحت فرما دیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ آیتوں کے معنی کو بھی حاصل کیا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے اور جب 10 آیتوں کے الفاظ اور معنی پورے طور پر حاصل کر لیتے تب آگے بڑھتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے قرآن اور اس کے علم و عمل کو ایک ساتھ سیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پہلے قرآن کریم کے الفاظ یاد کرائے، سمجھنے کی ترغیب دی اور انہیں حفظ قرآن پر ابھارا۔ چنانچہ امام ترمذی، امام داؤد وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تمہاری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو پہلے قرآن ناظرہ پڑھانا چاہیے اور اس کو حفظ کرانا چاہیے، پھر اس کے معنی و مفہوم کو سکھانا چاہیے۔ بلا شبہ انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم نازل کیا۔ یہ ایسی لازوال کتاب ہے جو علوم و معنی کا سمندر ہے۔ اس پر جس قدر بھی غور کیا جائے نئی نئی تحقیقات سامنے آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت 9 میں فرمایا ہے، بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کتاب عظیم میں تم سے پہلی امتوں کے واقعات ہیں اور اس میں بیان کر دیا گیا ہے کہ تمہارے بعد کیا پیش آنے والا ہے۔ بلا شبہ قرآن حکمت و دانائی سے پر ہے۔ جو کوئی اسے پڑھتا ہے اس سے صحیح علم حاصل ہوتا ہے اور ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اسے پڑھنے سے نہ دل اکتاتا ہے نہ زبان تھکتی ہے۔ اسے جو شخص جتنی بار مطالعہ کرے گا اور سمجھ کر تلاوت کرے گا وہ ہر بار ایک نئی وجدانی کیفیت سے سرفراز ہوگا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، بار بار دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کی عجائبات ختم ہوتی ہے۔ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے خود پڑھیں اور عمل کریں، نیز دوسروں تک اسے پہنچائیں۔ اس لیے کہ دنیا میں جب تک قرآن کے علم کو عام نہیں کیا جائے گا اور انسانوں کے افکار و خیالات ربانی ہدایات کے تابع نہیں ہوں گے، سماج میں امن و انصاف قائم نہیں ہوگا اور نہ انسانی اخروی زندگی درست ہوگی۔ اس لیے اگر مسلمان تلاوت کا اہتمام کریں اور عمل کے ساتھ اسے عام انسانوں تک پہنچائیں تو یہ قرآن کی صحیح خدمت ہوگی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ارشاد الہی ہے اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میرے قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگر ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں اور حق تعالی ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ اس لیے اسے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، اس کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملیں گی، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کی ہدایتوں کو عام کیا جائے۔ گھروں اور مساجد میں قرآن کو تجوید کے ساتھ سکھانے بلکہ تفسیر بیان کرنے کا برابر اہتمام کرنا چاہیے، چاہے چند آیتوں ہی کا کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں کرنے سے قرآن کی تعلیم کو سیکھنے اور عام کرنے میں کوتاہی سمجھی جائے گی اور اللہ کے نزدیک قرآن کو چھوڑنے پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ الگ سے مستقل صرف بامحاورہ آسان ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اس سے مضامین قرآن تک رسائی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔